السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ خیبر پختونخوا سابقہ صوبہ سرحد اور موجودہ کے پی میں وہ ہوا ہے جس کا کم از کم وفاقی حکومت کو یا وفاق پر مسلط جماعت کو خواب بھی نہیں آیا ہوگا۔ کے پی میں سینٹ کی نشست پر نون لیگ کو، حکمراں جماعت کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے بڑی ہزیمت ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر سے اپنا مینڈیٹ ثابت کر کے سب کو چپ کرا دیا ہے۔ تجزیہ کار چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، وہ والے تو بالکل چلے گئے ہیں جن کو بڑی بڑی مسندوں پر فائز کر کے اور فیوز و برکات بتانے کی جاب دی گئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ شبلی فراز جن کو نااہل کر دیا گیا تھا، انہی کی جگہ پاکستان تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے خرم ذیشان صاحب تقریباً ڈبل کے مارجن سے جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں۔ میرے پاس موجود ایک خبر کے مطابق 145 کے ایوان میں 137 اراکین نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ تحریک انصاف کے امیدوار خرم ذیشان 91 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تاج محمد آفریدی 45 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو کہا کرتی ہے وہی ٹھیک ہے کہ اس وقت بلا شرکت غیرے سب سے مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف ہی ہے اور کوئی نہیں؟ کیونکہ ہم دیگر جگہوں پہ اگر بات کریں تو ساجے کی ہانڈی ہے اور دو ملاؤں میں ہر جگہ مرغی حرام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ جے اور ویرو کی طرح سے یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے گا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے ہی کوئی سپیڈ بریکر آتا ہے تو جے تو موٹر سائیکل پہ بیٹھا رہتا ہے، ویرو موٹر سائیکل چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، دور کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہے اللہ قسم ہم تو صرف جمہوریت کی بحالی کے لیے چل رہے ہیں، ورنہ ہم تو بے لوس۔ جبکہ یہ بے لوس کام سیاست میں نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کوئی ایک سیاستدان دکھاؤ، بلکہ دکھاؤ نہیں، میرے سامنے اسٹوڈیو میں لاؤ، تب میں جانوں کون کتنا بڑا تونگر ہے کہ جو عوام کی خدمت کے لیے آیا ہے۔ یہاں جو آیا ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے آیا ہے۔ ببانگ دوہل بول رہا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا فرعون لا کر کے اسٹوڈیو میں بٹھا دو، 10 منٹ کے اندر اگر نہ قبولوا دیا تو نور العارفین صدیقی میرا نام نہیں، اور میں شہباز شریف نہیں ہوں جو میں آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہے اتنی کافی ہے۔ آگے بڑھیں۔ گڈ گورننس کا ایک اور شاخسانہ سامنے آیا ہے۔ پہلے خوبصورت ملک ہے ہمارا، میں اگر دنیا کے کسی اور ملک میں پیدا ہوا ہوتا نا تو فرسٹریشن میں مر جاتا۔ یہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ مجھ غریب کو پاکستان میں پیدا کر دیا تاکہ ہمیں ہماری جیسی ٹینشنوں نے گھیرا ہوا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں یار یہ کیوں ہمیں اتنے جوتے پڑ رہے ہیں۔ بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جوتے تو اوپر سے نیچے تک کون ہے جو بچا ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا، لیکن پاکستان میں ایک وزیر اعلیٰ ایسا ہے، وہ زلفوں والی سرکار جو تھی، وزیر اعلیٰ اغوا ہو جاتا ہے اسلام آباد کے قریب ایک پرفضا مقام پہ، وہ غائب ہو جاتا ہے، 8 گھنٹے تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے سوچا تھا کہ شاید یہی بات ختم ہو جائے گی، یہ آخری جھٹکا ہے جو جمہوریت پسندوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے، لیکن نہیں جناب، اس سے بڑے بڑے جھٹکے ابھی منتظر ہیں۔ اب آپ وہ تھوڑے دنوں پہلے جو ہم نے فتویٰ دیا تھا کہ جو ایک معروف اللہ مارا یوٹیوبر تھا، اس سے باقاعدہ انہی لوگوں نے جو انصاف کے بڑے سے معبد میں بیٹھ کر کے اور چودھری بنتے ہیں، جن کے دفتر کا دروازہ کھول کر کے آپ گھس جاؤ تو ان سے بڑا فرعون تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ سائبر کرائم والوں کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ کوئی اور اچھا ہمارے یہاں بڑا مزے کی بات ہے، ہمارے ہاں چوری کو جائز کرنے کے لیے کچھ نیا نام دے دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر مجھے رضیہ سے شادی کرنی ہے اور میری اماں نہیں مان رہی تو میں رضیہ کو جو ہے فریدہ کا نام دے کر کے اس سے شادی کر سکتا ہوں۔ یہ صرف پاکستان میں سہولت ہے، اس کے علاوہ دنیا میں سہولت کہیں نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں سائبر کرائم میں پائی جانے والی کمزوریوں، کجیوں، خامی کو اور بڑے بڑے گناہوں کو پردہ ڈالنے کے لیے ہم نے اس سائبر کرائم کا نام چینج کر کے NCCIA کر کے ہم نے کہا اب یہ سارے کے سارے حجاج کرام ہیں اور اب یہ عوام کی خدمت کریں گے۔ اب یہ چائنا ٹوپی والے ایسے بندر ہیں جو صرف ہمارے کہنے پہ پھدکیں گے۔ اور ان بندروں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! اب انہوں نے جو دن دہاڑے ڈکیتیوں کی ایک نت نئی تاریخ رقم کرنا شروع کی ہے تو وفاقی حکومت کو بھی چکر آ گئے۔ اب ان کے اوپر ایک ساہوکار آ کر کے بیٹھ گیا، وہ کون؟ FIA۔ اب FIA ان کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ پاکستان میں وزیر اعلیٰ کی گمشدگی کے بعد نہایت افتخار کے ساتھ، بہت ہی خوشی کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں
کہ ایک نیا چلن ہے، اور وہ ایک اب سرکاری ملازم NCCIA کے افسران بھی غائب ہونے لگے ہیں۔ افسران تو چھوڑیے، اب تو ان کی ایک کی تو بیوی بھی غائب ہو گئی تھی۔ آج پتہ چلا ہے کہ بھائی وہ تنبو کر لیے گئے اور وہ موجود ہیں ایک ادارے کے پاس جس کا نام ہے FIA۔ لاپتہ NCCIA افسر کے FIA کی تحویل میں ہونے کا انکشاف، لیکن باوجود اس کے آپ اقتدار کا کرشمہ دیکھیے کہ جب آپ کو اقتدار کا حلوہ کھانے کے لیے ملتا ہے تو آپ کتنی خوشگمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس وقت پاکستان میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، پھر آپ ایسی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں جیسے ہمارے وہ دانا انٹیلیکچوئل ماشاءاللہ احسن اقبال صاحب، جن کا میں کافی حد تک مرید بھی ہوں، انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کو عوامی خدمت پر مبنی سول سروس نظام کی ضرورت ہے۔ یہ بلا وجہ اپنی روزی کے پیچھے لگے ہوئے، چپ کر کے کام کر کے اور اس کے بعد گھر جا کر کے مطلب اللہ اللہ کریں، اس کے بعد پھر ایک کتاب لکھیں کہ اصل میں یہ ہوا تھا تو میں یہ نہیں چاہتا تھا اور ہمارا یہ پلان تھا، لیکن وہ فلانے نے۔ او بھائی یہی تو ہو رہا ہے پاکستان میں، انان اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، بڑی بڑی جھنڈا لگی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بدماشی سے حکومت چل رہی ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ عدلیہ کام نہیں کر رہی، ایک کہہ رہا ہے کہ میڈیا کو آپ نے پٹا ڈال کے رکھا ہوا ہے، اپوزیشن ہر زمانے کی طرح آج کی اپوزیشن بھی چیخ رہی ہے، اور آپ کو بھی کسی نہ کسی حد تک تو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے۔ وزیر اعظم کو ورنہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں بات کرتا ہوں؟ یا تو ان کا تقریر نویس صحیح نہیں ہے، یا تو ان کے ایڈوائزرز میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی خامی ہے۔ تو آج کا پورا فتویٰ ہم اسی بات کے اوپر دے رہے ہیں کہ حکومت اپنے آپ کو حکومت کیوں نہیں سمجھ پا رہی، اور کیا ضمنی سوال اس میں یہ ایڈ کر دیتے ہیں، بلکہ ضمنی نہیں، اسی کو اہم ترین سوال بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ کیا PTI جو کہہ رہی تھی، راویان روایت جو کہا کرتے تھے، وہی بات سامنے نہیں آ رہی کہ PTI اس وقت بلا شرکت غیر پاکستان کی یا کم از کم صوبہ خیبر پختونخوا کی مقبول ترین جماعت ہے، جس کے آجو باجو بھی کئی میل دور تک کوئی بھی نہیں پہنچ پا رہا۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دو مہمانوں کو زحمت دی ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم راجہ خلیل انصاری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز حکمراں جماعت سے ان کا تعلق ہے، ریپرزنٹیٹیو ہیں، بنفس نفیس ہمارے ساتھ شو میں شرکت کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ کوشش کروں گا بچا کر کے ان سے جتنی گفتگو ہو سکے کروں۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سید شاہ احد صاحب۔ خوش آمدید کہتا ہوں سید شاہ احد صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ سر پروگرام میں شرکت کا خطرہ مول لینے پر میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ میرے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے بھی آپ نے نبض پڑھ لی، اور آپ کو شاید پتہ چل گیا کہ آج تو راوی چینی چین لکھتا ہے، اس لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور کم از کم آج کے پروگرام کی حد تک تو میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ آپ اگلی دفعہ بھی اپنا پیٹرول ضائع کریں گے۔ حضور سب سے پہلے تو مبارکباد وصول کیجئے وفاقی حکومت کو، یا نون لیگ کو، یا تبصرہ نگاروں کو، تجزیہ نگاروں کو، اور بڑے بڑے چیمپئنز کو، بڑے بڑے سورماؤں کو، جو سیاست کے چاچے اور مامے بنتے ہیں، وہ جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے اور بتاتے نہیں تھکتے کہ جی ایکچولی تو لانگ چولی، ان سب کو آپ نے دھڑم تختہ فرما دیا ہے۔ PTI والے کی جگہ اب خود PTI والا ہی آیا ہے، کیا کہیں گے سر؟ جی یہ بالکل اللہ کا شکر ہے، اور اللہ ہمیشہ حق و سچ کا اللہ ساتھ دیتا ہے۔ تو جو PTI کا مینڈیٹ تھا خیبر پختونخوا میں، تو PTI اس کو سیکیور کرنے میں کامیاب رہی۔ الحمدللہ ہمارا کوئی MPA بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ جو لوگوں کا اعتماد تھا ہمارے MPS پہ، اور جو MPS پہ اعتماد تھا خان صاحب کا، تو اس سب کا جو کریڈٹ ہے وہ خیبر پختونخوا کی عوام کو، اور جو خیبر پختونخوا کے منتخب نمائندے ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کی بھی لاج رکھی، جمہوریت کی بھی لاج رکھی، اور اپنے قائد عمران خان کی بھی لاج رکھی، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی جو آئے روز ٹی وی میں، اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ بھی لاگس میں فتوے بانٹ رہے تھے، اور ایک ایسا محاذ کھول رکھا تھا کہ خدا نخواستہ کہ جو الیکشن ہے سینٹ کا، اس میں کوئی بہت بڑا انسیٹ ہو جائے گا یا کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ تو ان سب کے لیے کلیئر میسج تھا کہ جس جماعت کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے تو لوگ تو پھر
مینڈیٹ اسی کا ہوتا ہے. تو اگر آپ جو بھی اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا چاہیں تو وہ پھر عوامی طاقت کے سامنے پھر وہ کوئی اس کی حیثیت نہیں رہتی. درست ہے. محترم راجہ خلیل انصاری صاحب، سر کافی عرصے کے بعد آپ سے شرف گفتگو حاصل ہو رہا ہے سر، لیکن یہ اسی دن مطلب ہماری ملاقات ہونی تھی. مطلب توپ کا رخ آپ کی طرف ہے اور آپ میرے سامنے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. اب میں کیا کروں؟ یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ سوال کریں. یہ کیا ہوا ہے سر کے پی میں؟ مطلب حکومت، حکمراں جماعت، نون لیگ، تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، سب کو اسٹیڈیم کے باہر بھیج کر کے اور وہ اکیلے میچ کھیل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا موقف رہا ہے اس کی تائید ہوئی ہے. دیکھیں کیسے؟ کے پی کے میں جو سینٹ کے لیے انتخابات ہوتے ہیں اس میں ووٹ کون دیتے ہیں؟ ووٹ ایم پی ایس دیتے ہیں. ابھی چند دن پہلے جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا، پی ٹی آئی نے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروایا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم پی ایس کی تعداد ان کی زیادہ ہے اور وہ انہوں نے اپنا سینیٹر منتخب کروایا. مبارک ہو، مبارک ہو، آپ نے سینیٹر منتخب کروایا، مبارک ہو آپ نے وزیر اعلیٰ منتخب کروایا. لیکن مجھے بتائیں نا کے پی کے میں تعلیم کی حالت کیا ہے؟ اس پہ کسی نے کوئی بات کی؟ نہ رائتا بہت پھیل جائے گا، آپ آگے چلے گئے، ہم یہیں رہتے ہیں. یہ بات کی بات ہے. ابھی تو وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی بات ہوگی کہ وزیر اعلیٰ کو چیتاونیاں دینے سے اور تڑیاں لگانے سے فرصت نہیں ہے. وہ کام کب ہوگا وہ بعد میں آئیں گے. پہلے ہم یہاں بات کر لیتے ہیں کہ آپ یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے، آپ کا مطلب آپ کی جماعت کی مختلف رہنما مختلف ٹیلی ویژن سکرینز پر مختلف بلاگرز یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اصل میں جو ہے وہ ہم ہی ہیں، باقی تو سب ایسے ہی ہیں، باقی جو ہے وہ فلاں کیس میں وانٹڈ ہے، فلاں کیس میں وانٹڈ ہے. سر یہ اتنے وانٹڈ لوگوں کی حکومت بھی وہاں بن گئی، آپ لوگ نامقبول کے نامقبول ہی رہے، سارا کام بھی وہ کر رہے ہیں. اگر ان کو اقتدار ملا ہے، وہاں لوگوں نے اقتدار دیا ہے نا. مقبولیت لیٹ می کمپلیٹ. ان کا وزیر اعلیٰ بھی آ گیا، ان کا سینیٹر بھی آ گیا. وہ سینیٹر جو پی ٹی آئی کا تھا اس کو کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ کر کے باہر بھیج دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ کسی کو امید تو رہی ہوگی کہ اس جگہ میں اپنا کوئی پپلو فٹ کر سکتا ہوں، لیکن وہ پپلو بھی فٹ نہیں ہو سکا اور دوبارہ ہٹائے جانے والوں کی جگہ کوئی ہٹائے جانے والا ہی آ گیا. تو وہ صوبہ آج تک، جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی تک نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فلانے فلانوں سے پاک ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں، ہماری موجودگی ہے وہاں پہ. ابھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ، عوامی ووٹ ابھی آئے گا، ابھی باقی ہے، جو یہ طے کرے گا کہ مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے. اس وقت تک جتنے بھی الیکشنز وہاں ہوئے ہیں وہ انٹرا اسمبلی ہیں، اسمبلی کے اندر ہیں. ایم پی ایز نے ووٹ دیا ہے. میں نے تو اس لیے مبارکباد دی کہ آپ کے ایم پی ایز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. دو ثبوت مل رہے ہیں. ایک، ہم کوئی بھی ایم پی ایز کو خریدنے کی، اگر ہم جیت جاتے تو کیا الزام لگتا ہے کہ آپ نے وفاداریاں خرید کی ہیں. ہم نے کوئی وفاداری خرید نہیں کی ہے. جمہوری پروسیس کا حصہ ضرور بنے، مقابلہ ضرور کیا. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ مقابلہ کریں، لیکن ہم نے نہ وہ چھانگا مانگا کی سیاست کی، نہ کوئی اور ہم نے لے کے آ کے وہاں پہ کوئی غیر جمہوری اقدام کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو. آپ بات جو لبوں پہ آ رہی ہے وہ نہیں کرنے دے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیا، بڑی مقبولیت، زبردست، تالیاں بجا رہے ہیں. سینیٹر منتخب کرا لیا، زبردست جناب، ہم تالیاں بجا رہے ہیں. لیکن اصل مسئلے کہاں ہیں؟ آپ نے کہا تھا ہم گھر دیں گے، دیے. آپ نے کہا تھا نوکریاں دیں گے، دی. آپ کے علاقے، آپ کے اپنے جو اسکولز ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ صحت کی حالت کیا ہے؟ غریب وہاں پہ جو مسکین ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ بالکل یہ سارے سوالات بنتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. ذرا 2 منٹ تھوڑا سا دیے گا سر، ورنہ میں بے روزگار نہ ہو جاؤں نا. بڑی مشکل سے 2.5 سال کے بعد آپ سمجھیں بارات کہاں جا رہی ہے. جی شاہ صاحب، میں اب یہ پوچھنے کا تمنائی ہوں حضور والا کہ آپ کا وزیر اعلیٰ بھی آ گیا الحمدللہ، آپ کا سینیٹر بھی جو ہے وہ آ گیا. سر وہ نہیں آ رہا جو آنا چاہیے. وہ منزل جس کی طرف عوام کو دھکیلا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ بڑے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی، وہ منزل ابھی تک نہیں آئی. حضور والا وہ کب آئے گی؟ وزیر اعلیٰ اپنی کرسی پہ بیٹھ نہیں رہے ہیں. وہ کبھی جا کے جیل کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی وہ گھر جا کے سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر کوئی زبردست قسم کا فلمی بیان دے کر کے اور اس کے بعد پھر وہ معاملات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے حضور والا؟ آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ ہم آپ کو وہ فرما دیں گے. سر جو اس سوال کا براہ راست جواب ہو اگر آپ عنایت کریں تو بندہ خوش ہو جائے گا. اور کیا باقی آپ نے سوال کا جواب جو ہے اس طرح آپ نے سوال اس طرح پوچھا، اتنا آپ نے ٹونٹ کر کے ایک سوال پوچھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اٹھ جاتے ہیں پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں. دس ناٹ اے وے کہ آپ کو اس طرح کے کوشچنز کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ تھوڑا اچھا، لیکن ذرا تھوڑا سا توقع کیجیے گا حضور والا. سر میرا انٹرو جو تھا، میرا انٹرو جو تھا وہ پورا حکمراں جماعت دشمن تھا. ٹھیک ہے،
میں حکمراں جماعت کے بارے میں جب اس طرح سے یہ میں آپ سے نہیں کہتا، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ سر آپ نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. آپ ذرا میری تو وہ بھی آپ کو حق نہیں میں آپ کی طرف آؤں گا، میں آپ کی طرف آؤں گا. نہیں آپ نے میری حضور والا بات یہ ہے سر، میری بات تو سنیے نا. میری بات سنیں. ہاں نہیں، میں آپ کی بات سنوں گا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے. سر اس شو میں ایسے ہی بات ہوتی ہے. ایک پاکستان کے بہت بڑے مقبول کسی زمانے میں اینکر تھے جن کے نہ منہ میں دانت تھا نہ پیٹ میں آنت، وہ اس وقت کسی جگہ بیٹھ کر کے لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں. وہ کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اینکر کا کوئی ویو پوائنٹ نہیں ہوتا. میں اس زمانے میں اسٹرگل کر رہا تھا اور میں اس وقت بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا تھا کہ اینکر گوشت پوسٹ کا کوئی لوتھڑا نہیں ہوتا، وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے، وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، فیل کرتا ہے، اور ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس کے. اسی ایکسپریشنز کے تحت میں بات کرتا ہوں، چاہے پی ٹی آئی کو بری لگے، چاہے نون لیگ کو بری لگے، سانو کی. تو یہ ہو گیا آپ کی اس بات کا جواب. اب آپ سنیے کیا سنا رہے ہیں. آپ کو یہ، آپ میری بات سنیں، آپ میری بات، آپ اتنا میری بات میں بھی آپ کو ایز اے اینکر یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کے بارے میں یہ بات کریں. سر شاہ صاحب آپ کی آواز کٹ گئی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ میں آپ کو اپنی بات نہیں کہہ رہا. یہ حق نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے. آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے، اور نہ آپ کی صحافت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں آپ کسی کو اس طرح بیٹھ کے مخاطب کریں، خواہ وہ جو بھی ہو، میری پارٹی کا ہو، کسی اور کی پارٹی کا ہو. یہ ہمیں ایک اصول بنانے چاہیے. یہ ہم نے مل کے یہ معاشرہ ہم کہاں پہ لے گئے. تو یہ میری آپ کو نصیحت ہے، آپ مانتے ہیں مان لیں، نہیں مانتے نہ مانیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے چونکہ میرے سوال کے جواب میں ایک نصیحت کر دی ہے تو میں اس کا جواب دے دوں. سر بات یہ، نصیحت کے لیے میرے امی ابو کافی تھے. جتنی نصیحتیں میں نے ان کی ماننی تھی مان لی. اس کے بعد بہت سارے سیاسی جماعتوں نے مجھے مختلف مواقع پہ بہت سی نصیحتیں کیں، لیکن ان نصیحتوں کو نہ ماننے کی پاداش میں 2.5 سال تک گھر بھی بٹھایا گیا. انہی نصیحتوں کو نہ ماننے کے جرم میں عمران خان نے میرے پہلے پروگرام کے بعد مجھے بین کر دیا. مجھے وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کے سامنے پابند کیا کہ میں پیش ہوں، اور میں نہیں ہوا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں ہوا. میں نے عمران خان کی فرعونیت کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا. اس ایک دور میں جس وقت عمران خان کو رحمت اللہ علیہ بنایا جاتا تھا، میں نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ میں آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا. حضور والا یہ تو تھا آپ کی اس بات کا جواب. نصیحت نہیں چاہیے باس، نصیحت نہیں چاہیے سر، سوال کا جواب چاہیے. آپ سوال دینے آئے، سوال کا جواب دینے آئے، مجھے نصیحت نہ کریں پلیز. میں 47 سال کی عمر میں اب آپ کی نصیحت اگر لوں گا تو بیکار ہے. آپ تو مجھے ہائی چیک کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، اس طرح نہیں ہوتا نا، اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں سوال کے جواب میں سوال نہیں ہوتا نا باس. نہیں میرے بھائی، دیکھیں آپ کو اگر آپ میں سننے کی برداشت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سوال ہی نہ کریں جب آپ سن نہیں سکتے. نہیں، سوال کے جواب میں سوال نہیں سنوں گا نا. سوال کے جواب میں آپ نصیحت کر رہے ہیں، مجھے سوال کے جواب، سر میرے سوال کو جواب اگر مل جائے گا تو عنایت ہوگی آپ کی. آپ کو سر جواب بھی مل جائے گا، مگر آپ میں سننے کی کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ تو لڑنے پہ آ گئے ہیں. میں آپ سے یہاں پہ لڑنے آیا ہوں. میں تو آپ کے شو میں آیا ہوں. ٹھیک ہے، اپنا وقت دے کے آپ کے شو میں آیا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا. آپ آ کے مہمان سے لڑیں گے، پھر آپ کو کوئی بندہ بات کرے گا تو آپ کہیں گے میں اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں مانتا. تو پھر شو بھی آپ اپنے گھر میں جا کے کریں، ہمارے ساتھ شو نہ کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا میرے بھائی. حضور والا آپ میرا خیال ہے ڈریگ ہو رہے ہیں. آپ ہمیں پولیٹیشنز کو آپ بلیم دیتے ہیں. پہلے آپ کو تو ہم ٹھیک کر لیں، پہلے آپ لوگوں کا وہی بگڑا ہوا ہے. سر نہیں، یہ سر آپ نے بڑا، یہ آپ نے غلط بات کر دی کہ مجھے صحیح کر لیں. سر بہت سے لوگ ہیں جو مجھے صحیح کرنا اس وقت بھی چاہتے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا. وہ سر جی میرے بھائی، میں نے آپ کو بات کی، آپ نے اس بات کے اتنا بڑا، نہیں سر آپ باقاعدہ، میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھ رہا ہوں. آپ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. میں نے مولانا طارق جمیل کو تھوڑی بلایا. باس میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے نصیحت پہ نصیحت دیے جا رہے ہیں. تو میں نے آپ کو دیکھا، میں نے آپ کو، تو آپ مجھ سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ سر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ خود سدھریں. اور باس میں بگڑا ہوا ہی ہوں. میں نے آپ سے شو کے شروع میں کیا کہا تھا کہ مجھے جانتے ہوئے بھی اگر آپ آئے تو خیر مقدم، اور اگر نہیں جانتے تو ابھی تھوڑی دیر میں جان لیں گے. آپ آئے میرے لیے، آپ میرے گھر میں میرے لیے محترم ہیں. آپ میری بات کا جواب دیں گے نا. آپ مجھے یہ تھوڑی کہیں گے کہ نصیحت کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا قبلہ بگڑا ہوا ہے. آپ جتنے سخت ہیں نا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے خود کو ثابت کرنا ہے تو ہم بھی یہاں پہ دیکھیں،
ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے شو میں. آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، میں پورا 1 گھنٹہ گزار کے جاؤں گا آپ کے ساتھ. اوہو آئی لو یو فار دیٹ. میں آپ کے پیشنس کا معترف ہوں حضور والا، اس لیے تو میں نے آپ کو بلایا ہے. یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ لڑ کے چلا جاؤں گا، میں نے لڑنا نہیں ہے. مگر میں نے اپنی بات دیکھیں، ٹھیک کو ٹھیک کہنا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے، اس طرح نہیں چلے گا. بالکل یہ آپ کا میں وہ مانتا نہیں ہوں کہ میں آپ اٹھ کے چلا جاؤں گا. بالکل یہ آپ کا رائٹ ہے، بالکل یہ آپ کا رائٹ ہے. تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی آپ کا بھی طرف رائٹ ہے، میں آپ کی طرف آتا آپ کا بھی رائٹ ہے. آپ نے میری بات سننی ہے، میں نے آپ کی بات سننی ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں حضور والا. تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا. جی راجہ خلیل انصاری صاحب. سر بات یہ ہے کہ یوں ہی رنجشوں میں گزر گئی، کبھی وہ خفا کبھی میں خفا. آگے بڑھتے ہیں میرا خیال ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ تحریک انصاف کے راجہ کیا نام ان کا، سوری خرم ذیشان صاحب یہ آ گئے. شبلی فراز صاحب کو ناک آؤٹ کرنے کے بعد اب یہ صاحب موجود ہیں. کے پی کے میں ایک باقاعدہ وزیر اعلیٰ بھی موجود ہے، ایک پورا سسٹم ہے. ان کی کابینہ جب بن جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے سارے کاموں کی طرف بھی توجہ دیں گے. وفاقی حکومت کی اگر ہم بات کریں تو مین میخ نکالنے اور اسپیڈ بریکرز کو کریٹ کرنے کے علاوہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ سر وفاقی حکومت ایک طرف پوری دنیا میں آپ کا امیج بہتر کر رہی ہے، پوری دنیا میں آپ کے پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مختلف ممالک ہیں جو سرمایہ کاری ڈائریکٹلی یہاں کر رہے ہیں، جس میں سعودی عرب، قطر، یو اے ای، امریکہ، چائنا ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اب آپ اس کے ثمرات چند دنوں میں ضرور دیکھیں گے، لیکن جو بات نہیں کرنے دی جا رہی، آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے، وہ آپ کو بات نہیں کرنے دے رہے. تو یہ ہے سزائیں فقط روز حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود کی گناہوں کی سزا دیتی ہے. جالب کی 2 لائنیں سن لیں. بولنے پہ پابندی، سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں. تو وہ جو بولنے پہ پابندی ہے نا، وہ ہم قبول نہیں کرتے. نہ آپ کے بولنے پہ آزادی ہے. آپ نے سوال کیا، بڑا زبردست سوال کیا، جواب ضرور آنا چاہیے تھا، لیکن جواب نہیں ہے. جواب اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں آپ نے مجھ سے سوال کیا وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، میں نے 4 کام گنوائے، ہم کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں. وہ کچھ کر نہیں رہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ خان ہماری ریڈ لائن ہے، فلانا ہماری یوں ہے. ہم یہ بھائی آپ لوگوں کو عوام نے ایک اور مقصد کے لیے بھی ووٹ دیا تھا. وہ مقصد تھا عوامی خدمت، وہ مقصد تھا تعلیم کو ٹھیک کریں، وہ مقصد تھا صحت کو ٹھیک کریں، وہ مقصد تھا گڈ گورننس لے آئیں. کے پی کے عوام پر خدا کی قسم مجھے بڑا رحم ترس آتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو گڈ گورننس نہیں ملنی چاہیے؟ ان لوگوں کو بہترین تعلیم کے مواقع نہیں ملنے چاہیے؟ کیا کے پی کے نوجوانوں کا حق نہیں ہے کہ اسکالرشپس پہ جائیں وہ لوگ باہر دنیا کے ممالک میں ہے؟ اب دیکھیں آپ دسمبر کے اندر محترم وزیر اعظم خود کراچی تشریف لا رہے ہیں، اور کراچی میں ہم نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپس دے رہے ہیں، اسکالرشپس لائیں گے، ان کے لیے ہم ٹریننگ پروگرامز اور اس طرح کے اسکلز میں. کل ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ سوال لے کر کے میں جاتا ہوں سید شاہ عہد صاحب کے پاس، شاید اس سوال کو جواب نصیب ہو. شاہ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ پہلے کنفرم کر دیں. جی 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 شاہ صاحب عالمی بینک کے حوالے سے کل ایک رپورٹ آئی تھی سر، جس نے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود بھی پاکستان میں ہر سال 18 لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں. سر وہ جو لیپ ٹاپس چند خوش نصیبوں کو نصیب ہونے والے ہیں، وہ جو کچھ نوجوانوں کو قرضے دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور کیا جانا چاہیے نوجوانوں کو روزگار دینے کے حوالے سے، ملکی معیشت کے حوالے سے؟ تو ضرور ہمیں رہنمائی فرمائیے گا. جی دیکھیے بالکل لیپ ٹاپ دینا ٹھیک ہے. آج کل کے دور میں اگر آپ صرف لیپ ٹاپ دیتے ہیں، اس کو سکل نہیں دیتے، ٹھیک ہے. آج کل جتنا ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ہمارے ممالک سے، ہمارے شہروں سے، ہمارے فیملیز سے، ہمارے آفیسز سے لوگ جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ اگر ورلڈ بینک کی رپورٹ کا بھی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم آگے پیچھے اپنے ارد گرد دیکھ لیں تو جو ہمارے معاشرے کے جو حالات بن چکے ہیں، جو مگر ایک ایشو یہ بھی ہے جو ہم انٹرینڈ انسکلڈ جو ہم لوگ ہم سے باہر جا رہے ہیں، تو پھر وہاں جا کے ان کے لیے اور بھی یہاں پہ ان کو اپنے ملک میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب وہ باہر جاتے ہیں اور وہ ٹرین نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتا، تو پھر وہ مزید بیچارے ان کو وہ اپرچونیٹیز، وہ اچھی زندگی وہاں بھی نہیں ملتی. وہ بھی وہاں پہ بھی بیچارے ان کو ایز کمپیئر ٹو ادر جو اور ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، تو ان سے زیادہ ہمارے لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے اور سروائیو کرنے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، پنجاب کی حکومت ہو، جو بھی حکومت ہو، اکراس دا بورڈ میں یہ بات کروں گا، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دینے چاہیے جن کو وہ نہیں جو ہمیں آتی ہیں، وہ سکلز جن کو دنیا کو جن سکلز کی ضرورت ہے. تو ہمیں
میں دیکھیں میں یہ بات نہیں کہتا کہ میری حکومت تو اس کی حکومت، میں بات کرتا ہوں اپنے ملک کی، ہمیں خوبیاں بھی ہوں گی، ہمیں خامیاں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، مگر کچھ کام ہمیں ہر چیز پہ ایک بات پہ ٹونٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبوں کے لیے، اپنے ضلعوں کے لیے اپنے لوگوں کو ٹرین کریں، ان کو سکلز دیں، ٹھیک ہے، وہ سکلز جو دنیا کو چاہیے، وہ سکلز نہیں جو ہم صرف ان کے ہاتھ میں ڈگری یا ایک کاغذ کا پیپر دے کے ان کو ہم بیچ دیں، پھر وہ ان کے کسی کام کا نہ ہوں۔ تو بے شک اس میں ہمیں کام کرنے چاہیے، اور مزید جتنا ہم کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ کم ہے، اگر ہم کر رہے ہیں وہ بھی کم ہے، پنجاب کر رہا ہے وہ بھی کم ہے، سندھ کر رہا ہے وہ بھی کم ہے۔ سر آپ نے یہ اعتراف تو کر لیا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کم ہے، لیکن دوسری جانب ہم وزیر اعلیٰ کے ناظرین یہاں وقت ہوا ایک کمرشل بریک پہ جانے کا، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید شاہ احد صاحب، سر سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اچانک بریک کی کال آ گئی، حضور والا صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کی لیتے ہیں، وزیر اعلیٰ کا ایک اور بیان میرے سامنے فرما رہے ہیں کسی سے بھیک نہیں چاہیے، صوبے کا حق ڈنکے کی چوٹ پر لوں گا، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی۔ سر یہ بات سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں اچھی لگتی ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر حق لوں گا اور عشق عمران میں مر جاؤں گا، لیکن جب گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی جائے تو حقائق جو ہیں وہ بڑے تلخ ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک سی ایم آئے تھے آپ کے صوبے میں، ان کا بھی یہی فرمانا تھا کہ میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کا مینڈیٹ لے کر کے آیا ہوں اور میں ان کا اعتماد رکھتا ہوں، وہ اعتماد رہا نہ ہی پھر وہ مینڈیٹ ہی سلامت رہا، ان کو جانا ہی پڑا۔ اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے کہ وہ کیوں گئے، ان کو کس نے نکالا، ان کو کون لایا تھا، ان کو کس نے بھیج دیا۔ بات کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی۔ سر جو طرز کلام انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، وزیر اعظم نے ان کو فون کیا، مبارکباد دی اور آگے بڑھنے کی بات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے پہلے ہی اہم ترین اجلاس میں جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ڈائریکشن کا فیصلہ ہونا تھا، انہوں نے اس اجلاس میں جانے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ ان کو اڈیالہ جیل میں قید ان کے رہنما سے ملاقات کا موقع فراہم نہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک دفعہ پہلے بھی وہ جا کر کے سٹ ان کر چکے ہیں، دھرنا دے چکے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، وہاں وہ عدلیہ کو جو ہے وہ معذرت کے ساتھ جملہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے پائے گئے ہیں کہ یہ میری تحقیر نہیں ہو رہی ہے، یہ عدلیہ کے فیصلوں کو ردی کے ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے۔ آج پھر وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ حق لوں گا۔ حضور ڈنکے کی چوٹ پہ حق اگر ملتا تو آپ کو اتنا پیدل چل کر کے اڈیالہ نہ جانا پڑتا نا، آپ کو وہیں سی ایم ہاؤس میں کوئی درباری لا کر کے دے دیتا۔ حقائق تو کچھ اور ہیں، بتایا کچھ اور جا رہا ہے۔ حضور والا دیکھیں، آپ جب سہیل آفریدی صاحب جب چیف منسٹر بن رہے تھے تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کوئی نارمل حالات میں وہ نہ کسی نواز شریف کی اولاد تھی اور نہ وہ کسی زرداری کی اولاد تھی۔ ہاں صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ جب عام آدمی پاکستان میں چیف منسٹر بن رہا تھا تو ہمارے ایک سرکاری ادارے کے افسر ان کو اتنی جلدی پڑی تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر لے کے پنڈی سے وہ پشاور آئے، ان کو باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی اور اس کو ایک ایسا منظر پیش کیا گیا، ایک نوجوان، ایک مڈل کلاس، ایک عام بندہ وہ ایک چیف منسٹر بننا تھا، تو اس کے لیے اتنے رولے اٹکائے گئے، اس کے لیے اتنی پرابلمس کریٹ کی گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرے جی اگر آپ کو میں بتاتا چلوں ہمارے خیبر پختونخوا کے ساتھ جو بھی تاریخ میں ہوا ہے، میں بہت پیچھے نہیں جاؤں گا، مگر جو ہمارا بجلی کا حق ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا، جو ہمارا NFC میں ہمارا جو پورا ہمارا جو حق ہے، جو ہمارے صوبے کے پیسے ہیں مختلف ہیڈز میں، ٹھیک ہے، جو موسٹلی جو ہمارے بجلی کے پیسے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے۔ اور دوسرا اگر دیکھیں، اگر وفاقی حکومت اتنا ہی آپ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی وزیر اعلیٰ صاحب کو جانا چاہیے تھا میٹنگ میں، یہ میرے دوسرے بھائی بھی بات کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، آپ کی تنقید بالکل بجا ہے، مگر کیا ہماری اتنی تنقید نہیں بنتی، ہماری اتنی بات نہیں بنتی کہ چلو آپ جس طرح بھی آئے ہیں، آپ کی یہ اخلاقی آپ ایک جواز بنا لیتے، آپ ایک ملاقات ارینج کرا دیتے، ٹھیک ہے، آپ کہتے کہ چلو اس بندے نے عمران خان کا ووٹ لیا ہے، کل کو اگر نواز شریف پنجاب میں یا پاکستان میں پاکستان نواز شریف کو ووٹ دیتا ہے تو کیا نواز شریف کے چیف منسٹر پہ یہ بات لازم نہیں ہوگی؟ کیا اس کی عوام
جو اس کے ووٹر ہیں وہ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرے گی کہ یہ چیف منسٹر جا کے نواز شریف سے وہ لے رہنمائی لے. تو اس طرح یہ بات خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے اپنے چیف منسٹر سے کہ وہ جائے اڈیالہ جیل میں اپنے قائد سے اپنے لیڈر سے رہنمائی حاصل کرے اور اس کے رہنمائی کے بعد حکومت قائم کرے اور اسی طرح اسی کے ویژن کے مطابق حکومت چلائے. تو اگر جتنی تنقید آپ ہم پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو فیس بھی کریں گے, مگر ہمارا بھی آپ سے یہ گلہ بنتا ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ ہمارے لیے ہمارے چیف منسٹر کے لیے ہماری حکومت کے لیے اگر آپ ہمیں پاکستانی سمجھتے ہیں اگر آپ خیبر پختونخوا کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں اگر آپ سہیل افریدی کو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر سمجھتے ہیں اور آپ ہمیں یہ حق دیتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو پھر ہماری ملاقات جو ہے ہم کوئی انڈیا کے پرائم منسٹر سے یا مودی سے ہم نے ملاقات کی درخواست نہیں دی تھی, ہم کوئی دلی نہیں جا رہے تھے, ہم اسی اڈیالہ جیل جا رہے تھے ملاقات کرنے کے لیے. تو یہ اتنی سی چھوٹی بات تھی, اگر یہ ایک ملاقات ہو جاتی تو کیا طوفان آ جاتا, کوئی طوفان آ جاتا, ملاقات ہو جاتی. تو یہ تو خود اس بات کو آپ کتنا ہائپ دے رہے ہیں, ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں, چیف منسٹر کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کی جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کی آپ توہین کر رہے ہیں. کل کو اگر اسی سینیریو میں نواز شریف آتا ہے, اگر اسی سینیریو میں جماعت اسلامی آتی ہے, پیپلز پارٹی آتی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن سر یہ اقتدار کا ہما جو ہے نا وہ بڑی ظالم چیز ہے. جب سر پہ بیٹھتا ہے تو انسان اصول نظریات وغیرہ سب کو ایک طاق پہ رکھ دیتا ہے, اور جب وہ اپوزیشن میں آتا ہے تو اس وقت یہ خوبصورت باتیں اس کو سوچتی ہیں. آپ بات باقی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. سر یہ مجھے بتائیے, راجہ خلیل انصاری صاحب جو کچھ بھی انہوں نے ارشاد فرمایا, بات ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے, ان کا ایک لیڈر ہے جس سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد پھر وہ گورننس کے لیے گائیڈ لائنز ملیں گی کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے, اس کو پرائرٹی پہ رکھنا ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے. اگر ایک ملاقات ہو جاتی ہے, وہ بات تو ان کا کہنا ٹھیک ہے, وہ نریندر مودی سے ملنے تو نہیں جا رہا, اگر وہ اپنے پارٹی کے لیڈر سے مل لے گا تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا یا کون سا, مطلب ہنس رہے ہیں آپ, میں نے کوئی لطیفہ سنایا یا عبدہ پروین کی کوئی غزل چھیڑ دی, مطلب خدا کا خوف کریں آپ. میرا جواب دے دیجیے. جی جی جواب دے دیجیے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ سے اس طرح کا فیصلہ لیں. جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا تو آپ نے فیصلہ کیا لیا, اور اس پہ ڈنکے کی چوٹ پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کا قیدی نمبر جو 804 ہے وہ بیٹھ کے اس کی تعریفیں کرتا تھا. آپ نے لکھوایا ہے پی ایل ڈیز کے اندر, آج بھی وہ فیصلہ موجود ہے کہ بھائی جو نااہل ہو جاتا ہے وہ نہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے, نہ مشورہ کر سکتا ہے, نہ مشورہ دے سکتا ہے, نہ صوبائی حکومت چلا سکتا ہے, نہ صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ سے مل سکتا ہے. آپ نے بڑے سخت فیصلے کروائے. جب نواز شریف نااہل ہوتا ہے, سخت فیصلے کرواتے ہو, ان لوگوں سے کرواتے ہو جو تمہیں دیکھ کے کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو جناب, ان لوگوں سے کرواتے ہو جو تمہیں جو ہے وہ مرسڈیز گاڑیوں میں واپس بھیجتے ہیں سپریم کورٹ سے, اور پھر جب وہ فیصلے کروا لیتے ہو وہ پی ایل ڈی کا حصہ بن جاتا ہے, آئین اور قانون کا حصہ بن جاتا ہے, پھر ہم سے توقع کرتے ہو کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری نہ کریں. جناب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو یہ تو نہیں چلے گا. نواز شریف نااہل تو وہ نہیں کچھ کر سکتا, آپ کا بندہ نااہل ہے اور نااہل ترین انسان ہے. صرف وہ قانونی اور آئینی طور پہ نااہل نہیں ہے, وہ ویسے ہی نااہل ہے, کیمرہ سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. تو جناب آپ کہتے ہو کہ ہم پورا صوبہ جو ہے وہ ایسا موقع اس کو پرووائڈ کریں کہ پورا صوبہ ایک سائیکوپیتھ آدمی کے پیچھے لگا دیں. پھر دوسری بات یہ جناب ابھی ان کی ساس صاحبہ کا انتقال ہوا, انہوں نے ٹویٹ کیا, بھائی ٹویٹ کر دیں, اس میں احکامات جاری کر دیں, جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بتانا ہے یہی بتائے گا نا کہ بھائی صاف کام کرنا ہے, یوں کرنا ہے فلاں. کوئی ملک کے خلاف ایسی تخریب کاری تو نہیں کرے گا کہ جو ٹویٹر پہ دینا لازمی نہیں ہے. آپ ٹویٹر, اس کا ٹویٹ کون ٹویٹ لکھتا ہے, اس کے کون لکھتا ہے, اس کا ایکس اکاؤنٹ کون آپریٹ کرتا ہے, اس کی سوشل میڈیا کون دیکھ رہا ہے, وہ وہاں سے دیتا ہے نا بیان, آپ کو دے دے وزیر اعلیٰ سن کے اپنے صوبے کی. آپس کی بات ہے یہ جو آپ نے بات یہاں لا کر کے چھوڑ دی ہے. میں ابھی اپنے دوسرے مہمان کی طرف جانے والا تھا, بندہ تیار تھا, یہ زبردستی آپ نے اپنے گلے میں ڈال لیا. یہ حکومت کی, اس نظام کی, اس کو چلانے والوں کی ناکامی نہیں ہے اب تک کہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل آپ کے لیے آج بھی گلے کی ہڈی درد سر بنا ہوا ہے, اور آپ باوجود سرتوڑ کوششوں کے اس معاملے کا حل نہیں نکال پا رہے. دیکھیں بات سنیں, ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں, وہ سمجھ نہیں پا رہا. انہوں نے اپنی ساری سیاست کا محور اور مرکز کس کو بنایا, اسلاموفوبیا, اسلام کا اسلامی ٹچ, یہی بنایا نا, اور کہا کہ جی فلسطین فلانا. آج تک ایک ابھی اب آزاد ہو نا, آپ نے فلسطین کے حق میں ایک بیان نہیں دیا ٹویٹر پہ, آپ نے اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا. آپ وہی اسی طرز پہ ہو کہ میرے آقا آئیں گے, مجھے بچا کے لے جائیں گے, لہٰذا میں ان کے خلاف نہیں بولوں. آقا تو کسی اور کی زلف کیسی ہو گئے, آقا کہاں سے آئیں گے. اچھا, پھر انہوں نے امریکی صدر, آپ کو یاد ہوگا
جی ٹرمپ کو آنے دیں پھر دیکھیں، آ گیا ٹرمپ، آج وہ دن رات ہمارے محترم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر ہیں، خوش ہو گئے، ٹھنڈ پڑ گئی. تو جناب نہ کریں. ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس ملک کو اپنا سمجھیں، اس زمین، اس دھرتی، اس وطن کو اپنا سمجھیں، آئیں مل کر کام کرتے ہیں. آپ نے ہر دفعہ ہمیں کیا کہا؟ چور ڈاکو، چور ڈاکو. آپ نے چور ڈاکو کی گردان پڑھی اور وہ پڑھتے پڑھتے آپ اس وقت اپنے لیڈر کو بھی آپ نے بند کیا ہوا ہے، آپ ایک بند گلی میں چلے گئے. سر اس بات کا جواب اب بنتا ہے، کافی دیر تک آپ پر الزامات کی، میں تو الزامات ہی کہوں گا، مجھے تو نہیں پتا صحیح ہے کہ نہیں، یہ راجہ خلیل انصاری صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے، اب اس کو جواب اگر نصیب ہو جائے شاہ احد صاحب. جی دیکھیں ان کا بالکل جواب نصیب ہوگا. یہ انہوں نے بولا میٹھا میٹھا آپ وہ کڑوا کڑوا تو یہ سیم ٹو میں ان کو بھی کہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں، ہم یہ بات ہم مانتے ہیں ایز اے پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، ایز اے پولیٹیکل ورکر، کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس غلطیوں کو کھلا ہم وہ کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. یہ شاید کر رہے ہیں، شاید یہ بھی بعد میں مان لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی کہ بھئی واہ واہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اتنے کم وقت میں وہ واہ واہ جو ہو رہی ہے وہ ان کی نہیں ہو رہی، وہ جس کی ہو رہی ہے تو ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کن کی واہ واہ ہو رہی ہے. تو یہ ویسے سائڈ میں بابو لے کے پھر رہے ہیں، تو چلیں کہ یہ بابو کے رول پہ خوش ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو اگر یہی رول پسند ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ بھئی آئے بات کرتے ہیں. دیکھیں جو لوگ، اگر کسی بندے نے آپ کا قتل کیا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے قاتل سے آپ اپنا انصاف نہیں لیں گے، آپ جج کے پاس جائیں گے، آپ جج سے لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا، انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہوتا تو یقیناً میں اپنے قائد سے کہتا، میں اپنی جماعت سے کہتا کہ نہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، یہ حکومت ہے، ہمارا مسئلہ یہ حکومت وقت حل کرے گی. مگر ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، مینڈیٹ ہمارے پاس تھا. تو اگر یہ چیزیں اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں، ہمیں اپنا مینڈیٹ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا مینڈیٹ تسلیم کر لیں. آج یہ مان لیں ہمارا مینڈیٹ کہ بھئی یہ سیٹیں آپ کی تھی، یہ مینڈیٹ آپ کا تھا. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں حکومت دے دو، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے دوبارہ الیکشن کراتے ہیں. بس آپ اب اتنی بات آپ مان لیں کہ ہاں جی ہمارے پاس جو مینڈیٹ تھا یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ لاجیکل ہے سر جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ممکن ہے؟ ممکن تو یہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے ممکن نہیں ہے. آئی لو یو سر. اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ورنہ پھر میرا مذاق کرکرا ہو جائے گا. میں سمپل ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج یہ مینڈیٹ کو چیختے ہیں. 2018 کے الیکشن یاد ہے؟ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کہ مقبول نعرے سے پورے پاکستان میں مقبول ترین لیڈر تھا. ہر پولنگ اسٹیشن ہم جیت چکے تھے. ہم لوگوں کو 6 بجے کے بعد باہر نکالا. کس طرح آپ لوگوں نے آرو نظام کو پورا مفلوج کر دیا، کس طرح سے آپ لوگوں کو لے کے آئے تھے، یاد ہے جرت؟ آج کہتے ہو ہمیں جرت کریں کہ ہم مان لیں ہاں جی آپ کا مینڈیٹ تھا. آپ نے 2018 کا مینڈیٹ جس بے شرمی سے چرایا. اور بھائی ہائی کورٹ، میں نہیں کہہ رہا، ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز اپنی بار کو گواہ کر کے، ماں کو گواہ کر کے بیانات دے رہے تھے کہ ہمیں کہا گیا کہ یہ الیکشن جو ہے اس طرح چوری کرنا ہے. نواز شریف اس کی بیٹی کو نکالا تو ہماری 2 سال کی محنت ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. یاد نہیں ہے کسی کو؟ 2018 بھول گئے، 2024 سب کو یاد آ گیا. واہ بھائی واہ. تبھی تو کہتا ہوں کڑوا کڑوا تو میٹھا میٹھا. تھوڑی دیر پہلے جو میں کہہ رہا تھا وہ بات ٹھیک ہے نا کہ جب اقتدار کا ہما اپنے سر پہ ہوتا ہے تو اصول اور نظریات کچھ اور کہتے ہیں، اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں. اصول اور نظریہ کیا ہے؟ یہ دھرتی، یہ مٹی، یہ وطن، یہ ہے اصول اور نظریہ. اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، رہیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج اس مٹی کا قرض ہے ہم پر. سیاست تباہ کر دی ہم نے اپنی، خدا کی قسم سیاست تباہ کی. ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، وطن کے ساتھ کھڑے ہیں، مٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں تانے دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو آپ سیاست کر رہے ہو ہمیں نہیں آتی. ہم نے جیلوں بند کی صحبتیں برداشت نہیں کی، ہم نے جلاوطنیاں برداشت نہیں کی. جناب آپ کو کیا تکلیف گزری؟ آپ کہنا بڑا آسان ہے نور اللہ عارفین صاحب، بیٹی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جیل میں کوئی جا کے تو دکھائے. ہمارے قائد نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے جلاوطنیاں برداشت کی ہیں، ہم نے جیل کاٹے ہیں، جیل کی کال کوٹھڑیاں اور قید تنہائیاں کاٹی ہیں. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے مشرف دور میں جب قائد کی سیل کے اندر جناب آپ سانپ چھوڑ دیتے تھے. سردی ٹھٹرتی سردی میں اس کو باہر کھڑا کرتے تھے اور ہیلی کاپٹر کے اندر ہتھکڑی باندھتے تھے. آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ تو بڑے قربانیاں دے دیں، بڑی جمہوریت کے لیے یہ کر دیا، ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری تاریخ ہے، ہم تاریخ رکھتے ہیں.
ہم سے یہ بات نہ کریں. خدا کی قسم میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس سیاست کی اس سیڑھی کے اس پہلے زینے پر نہیں ہیں, اور نواز شریف اس زینے کو پار کر چکا ہے اور پوری دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے. سر شاہ احد صاحب, میں آپ کو دوبارہ دعوت فکر دوں گا وزیر اعلیٰ کے پی کے ایک بیان سے متعلق. فرماتے ہیں ملک بھی میرا فوج بھی میری. آگے ایڈمٹ کرتے ہیں کہ افغانستان سے مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس دہشت گردی کے نتیجے میں ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. سر اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو مقبول ترین سیاسی جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے, کے پی میں کم از کم, اس کا ایک وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہوا ہے, اس کا ایک مینڈیٹ بھی ہے. وہ ایک طرف کہہ رہا ہے ملک بھی میری فوج بھی میری, اور اس کے بعد وہ ان سے دہشت گردوں سے انہی خوارج سے مذاکرات کی جو ہے وہ لمبی لمبی باتیں بھی کر رہا ہے. سر وہ مذاکرات میں تو وہ پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے, وہ تو انڈیا کے ہاتھوں میں بیٹھ کر کے کھیل رہے ہیں. اجیت دوال ان کو فون کر کر کے اور ڈکٹیٹ کر رہا ہے. تو مطلب اتنا اسٹریچر ہو گیا ہے کہ اجیت دوال ورسز سی ایم کے پی کے. جی دیکھیں, آپ کو شاید خیبر پختونخوا اور افغانستان, جی دیکھیں یہ ایک ہمارا ایک بہت ہی جغرافیکل اور ہمارا صدیوں سے ہمارا یہ ایک پختون بیلٹ تھا. پھر یہ بعد میں مختلف ادوار سے ہوتے ہوتے یہ پاکستان بنا. ہم جو بات کرتے ہیں اب اپنی پشتون روایات کے مطابق وہ بات کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو شاید ہم ایز اے پشتون ہم سمجھتے ہیں, اگر ہم افغانستان سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی بات کا وزن بھی پتہ ہے, ہمیں اپنی روایات کا بھی پتہ ہے. اور یہ بات جو ہے اگر ہم نے کوئی جو ہم نے پہلے بات کی تھی جو جس ٹائم علی بن گنڈپور صاحب چیف منسٹر تھے, تو ہماری بات کو انہوں نے سیکنڈ کیا, یہ خود بھی گئے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. مگر ہماری کچھ روایات ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ان سے کس طرح بات کرنی ہے. اور کچھ اس وقت پہ بھی علی بن گنڈپور صاحب کو جو ان کو کچھ باتیں پتہ تھی, ان کو پتہ تھا کہ اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اگر اس وقت بھی وفاقی حکومت ہمیں بیک اپ کر لیتی, ہمیں سپورٹ کر لیتی, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر آج بھی وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت کو سپورٹ کرے اس معاملے میں, تو مجھے پورا یقین ہے کہ سہیل آفریدی اور جتنی بھی ہماری ان کی جماعت کے بھی لوگ ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پی ٹی آئی, اگر خیبر پختونخوا کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ان کی بھی جماعت شامل ہے, ان کی بھی خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے, اگر وہ اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے, کیونکہ دیکھیں ہم افغانستان کو ہم اپنا نیبر ہم چینج کبھی نہیں کر سکتے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں, ٹھیک ہے, اگر افغانستان سے کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے یا بارڈر پہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو سب سے پہلے تکلیف ہمیں ہوتی ہے, سب سے ڈرون بمباری ہم پہ ہوتی ہے, لوگ ہمارے مرتے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج ہمیں ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. صرف ہمیں نہیں, ان کے جماعت کے جو لوگ ہیں جو پشتون ہیں ان کو بھی پتہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہماری حکومت ہے, ان کے جماعت کے لوگ بھی ہمارے ساتھ وہاں پہ ہو, وہاں پہ وہ اپوزیشن میں ہیں, ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے باس, یہاں مجھے ایک امیڈیٹ کمرشل بریک پہ جانے کی کال دی گئی ہے. سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ اور سوالات آپ کے منتظر ہوں گے دونوں مہمانوں کے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے اپنے مہمانوں سے. خلیق صاحب, بات اب جو ہے وہ وفاقی حکومت کی کر لیتے ہیں. گڈ گورننس کا سفر بدستور جاری ہے. میرے سامنے خبر بتا رہی ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ایک اور لاپتہ عہدیدار ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان کی وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی تحویل میں ہونے کا انکشاف ہوا ہے. انہیں اختیارات کے ناجائز استعمال اور بھتہ خوری کے ایک مقدمے میں حراست میں لیا گیا ہے. پہلے سی ایم کے پی کے کسی وقت اغوا ہوا, آج تک ان کو بیچارے کو تانا سننا پڑ رہا ہے, اور اب وفاقی حکومت کی ناک کے نیچے اتنے بڑے ادارے کے اتنے بڑے بڑے افسران وہ اچانک سے انورٹڈ کاماز میں لاپتہ ہو رہے ہیں. دوسری طرف CCD کے افسران کا انوکھا کارنامہ, تاجر گھر سے اغوا, اہل خانہ سے 5 کروڑ تاوان مانگ لیا. DIG آپریشن لاہور نے واقعے کا نوٹس لے لیا. نوٹس ملیا ککھ نہیں لیا, آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہوگا. سر جمہوریت بہترین انتقام ہے, اس لیے وہ دور نہیں ہے نوٹس ملیا ککھ نہیں لیا. اب نوٹس ملتا ہے تو پھر آپ دیکھ سر اب یہ نہیں کہیے گا کہ دیکھیں اب بہت کچھ بدل گیا ہے. جی, کیونکہ یہ بدلنے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. میں عرض کر لوں, جی سب سے پہلے تو نیشنل کرائم ایجنسی کا دیکھیں, اگر انہوں نے اپنے اختیارات تجاوز کیا تو انہی کے اوپر, یہ دیکھیں بیسیکلی FIA کا ذیلی ادارہ ہے,
اور FIA نے ان کے اوپر ان کو سختی سے ان کو دیکھا اور پھر ان کو اپنی تحویل میں بھی لیا. یہ ہے گڈ گورننس کہ آپ کا اپنا بھی. سر گڈ گورننس کہاں تھی جب ڈکی سے 1 کروڑ روپے رشوت لے لی وہی سرفراز نے, چودھری سرفراز جو بیٹھ کر کے اور قوم کو بھاشن دے رہا تھا. بہترین عمل کیا ہے اس کے اندر؟ جب پتا چلے آپ کو کہ یہ خراب ہوا ہے, یا تو آپ کیا کرتے ہو؟ سر میری ٹیلی فون لائن پہ میری گفتگو تو ہر جگہ سنی جا رہی ہے, میں ٹکے کا اینکر, میری جو ہے وہ سرویلنس ہر جگہ ہوتی ہے, مگر وہ اتنے بڑے بڑے لوگ, ان کے فون پہ کوئی آبزرویشن نہیں ہے, ان کی گاڑیوں کو کوئی مانیٹر نہیں کرتا. پکڑے گئے نہ صرف پکڑے گئے, تحویل میں سر پکڑے گئے تحویل میں. سر مگر ایک ایگزامپل تو غلط سیٹ ہو گئی, مجھے سوال کرنے کا موقع مل گیا, آپ یہاں بیٹھ کر کے ڈیفینس کر رہے ہیں, مطلب آپ سمجھے نا. آپ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں حکومت کا وہ عنصر شو کر. دیکھیں اس میں آپ کے سوال میں ایک عنصر ہے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس پورے غلط میں ایک صحیح چیز یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہی ادارہ جو اس کے اوپر ہے وہ اس کو تحقیقات بھی کر رہا ہے, اس کو تحویل میں بھی لیا ہے, تاکہ ایگزامپل سیٹ ہوگی, آئندہ کوئی نہیں کرے گا. جب آپ سختی کریں گے, سزائیں دیں گے, تحویل میں لیں گے, تو پھر کوئی نہیں کرے گا. یہی میں سمجھتا ہوں, اسی عمل کو ہمیں سراہنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, برائیاں ہر سسٹم میں ہوتی ہیں. سر جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تب میں آپ سے یہ سوال کروں گا نا, تو آپ کا جواب بالکل وہ ہوگا جو ابھی شاہ احد صاحب دے رہے ہیں. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ یہاں صرف ہمارے چشمے بدلتے ہیں, مجھے ایک بات, یہاں ہمارے نظریات جو ہے وہ صرف ساون بھادو کی طرح سے اس طرح چینج ہو جاتے ہیں. آپ حکومت میں تو آپ اس چیز کو لائٹ لے کر کے اور بالکل ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو 50 جگہ منہ دینا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. میں دیکھیں, میں وفاق کی حکومت کا نمائندہ ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے ایک سوال کیا جس میں یہ تھا کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن جو اس میں صحیح عنصر ہے اسے بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا رہا ہے 75-80 سالوں میں, یہی ہوتا رہا نا کہ ہم جو خراب چیزیں ہیں اس کو اجاگر کرتے رہے اور خرابی کو پروان چڑھایا ہے. جو معاشرے میں اچھائی ہے, جو بہتر کام ہو رہا ہے, اسے پروان چڑھائیں گے تو خرابی نگلیکٹ ہوگی, خرابی ڈسکریج ہوگی اور اچھائی کو انکریجمنٹ ملے گی. تو ہمیں اچھائی کو انکریج کرنا چاہیے. بہتر عمل ہو رہا ہے کہ افسران جو اپنے سسٹم کے اندر بیٹھ کے رشوتیں لے رہے ہیں اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں, وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں, وہ ابھی لیکن سر اس سے ایک نقصان اور ہو رہا ہے, اور اس نقصان کی طرف میں اشارہ کراؤں گا میرے محترم مہمان سید شاہ احد صاحب کا. سید شاہ احد صاحب, سر میرے معزز مہمان کا اصرار ہے کہ یہاں پہ بھی ایک روشنی کی کرن ہے کہ کم از کم کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, کسی نہ کسی کو پکڑ رہا ہے. حضور والا یہ فرمائیے گا کہ آپ ان کی اس لالی پاپ سے کتنا مطمئن ہیں, کتنی ٹیسٹی یہ ہے, اور دوسرا اگر ہم اس بات پہ ہی آمنا صدقنا کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو کوئی بھی کچھ بھی کر جائے گا اور اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ نہیں دیکھو پکڑا تو گیا. سر کیا یہ دلیل میرے محترم مہمان کی بائبل ہے آپ کے نزدیک؟ جی دیکھیں, میں تو بڑا شوق ہوا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی والوں کو پکڑنے کے علاوہ بھی یہ کسی کو پکڑتے ہیں. میرے لیے تو یہ سرپرائزنگ بات ہے, اپریشیٹ کر رہے ہیں. بالکل. سر جواب ختم ہو گیا آپ کا؟ میں ایک بات کا ریسپانس دوں گا, وہ جو ابھی انہوں نے KPK کی شاہ بات صاحب آپ کا جواب ختم ہو گیا. اتنی دور سے میں سلیم اللہ سے کلیم اللہ سے اور نور العارفین کرتا ہوا لایا, ڈی میں آپ کے سامنے رکھ کر کے, اور میں چائے پینے گیا تھا اور آپ نے گول کرنے کی زحمت بھی نہیں کی. نہیں تو ٹھیک ہے, تو ہی میں نے کہہ دیا تو بس. اسے کہتے ہیں چل موڈ. زبردست, آئی لو یو. یہ دوسری دفعہ میں نے آپ کو آئی لو یو کہا ہے. ایک بات پہ آپ نے ان سے ریسپانس لیا, ان کی پہلی والی جو بریک سے پہلے بات کی, پختونوں کی روایت کی بات کر رہے تھے, ہسٹری کی بات کر رہے تھے, تاریخ کی بات کر رہے تھے, ہم قدر کرتے ہیں. محترم نواز شریف صاحب, محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہمیشہ پختونوں کی روایتوں کا, ان کے کلچر کا احترام کیا ہے ہم نے. ان کی ہسٹوریکل جو چیزیں ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. لیکن یہ بات نہ بھولیں کہ پاکستان میں 4 صوبوں ہیں, 4 قوموں کی ہسٹوریکل اپنی ایک سگنیفیکنس ہے, موجود ہے. سندھ میں اس وقت جو سندھ کا جو نقشہ ہے اس کے یہ بات ہسٹوریکل بات کریں, میری 2 منٹ, اس کی اگر ہسٹوریکل بات کریں تو اس وقت انڈیا میں بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ آج بھی سندھی رہتے ہیں. بلوچ آج ایران کے اندر بہت سارے ایریاز ہیں جہاں بلوچ رہتے ہیں. میں وہی کروں تو کل کو سارے بولیں گے جی انڈیا حملہ کرے گا تو ہم پہ کر لے گا, اس لیے انڈیا سے دوستی کر لو. وہ کہیں گے یہ اپروچ غلط ہے. وفاق کی ایک اوتھینٹسٹی ہے, وفاق کا بھی کچھ ڈسکریشن ہے, اس کو اسٹیبلش کیا جانا چاہیے. ناظرین, یہ تھے سید شاہ احد صاحب, MNA PTI, راجہ خلیق الزماں انصاری صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, مقبول اور معروف اس لیے کہوں گا تاکہ اگلی دفعہ بھی آئیں. اور شاہ احد صاحب کو بھی میں کہوں گا سر تیسری دفعہ بھی آپ کو آئی لو یو کہہ دیتا ہوں, آنا مت بھولیے گا. اگلی دفعہ بھی آپ کو ہم انشاءاللہ اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کرنا چاہیں گے. یہ تھا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.